جو خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے سے اسلام کے اندر کسی قسم کی وعید ہے اور اسلام ان کو برا بھلا سمجھتا ہے۔ اسلام نے تو ان کو تیسری جنس بنایا ہی نہیں، یہ تم نے، تمہارے معاشرے نے، تمہاری ریاست نے، تمہارے قوانین نے اسے تیسری جنس بنایا۔ جو اصل خنثی ہیں وہ کون ہیں جو خواجہ سرا ہیں اور ان کی اقسام کیا ہیں؟ مرد ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے تجھے مرد پیدا کیا ہے، اور یہ تو ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کہ آپ گویا کہ اعتراض کر رہے ہو کہ مجھے عورت ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خواجہ سرا نہیں ہوتے، اور یہ خود خواجہ سرا جو اصل ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ انسان شروع سے یہ تصور لے کر بیٹھ جائے کہ میں چونکہ خواجہ سرا ہوں اب معاشرہ مجھے عزت نہیں دے گا، گھر والے مجھے، یہ احساس کمتری کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہم مختلف موضوعات میں سے ایک ایسے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے اور معاشرے کے اندر ایسے افراد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جن کے حقوق کی اسلام بات کرتا ہے اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ بات نہیں کرتے۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے آج بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ناظرین کرام، جو موضوع ہم شیخ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہے اسلام میں خواجہ سراؤں کے حقوق۔ کیا اسلام خواجہ سراؤں کو حقوق دیتا ہے؟ کیا جو خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے سے اسلام کے اندر کسی قسم کی وعید ہے اور اسلام ان کو برا بھلا سمجھتا ہے؟ اس حوالے سے لوگوں کے ذہن میں اشکالات پائے جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ ان کو منحوس سمجھتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور ان کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ تو کیا اس میں کوئی حقیقت یا صداقت ہے یا محض ایک الزام ہے جو کہ اسلام کے اوپر لگایا جاتا ہے یا علماء کرام کے اوپر لگایا جاتا ہے؟ بلکہ اسلام تو اس کی شرعی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو حقوق دینے کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر بات کرتا ہے۔ ہم چلتے ہیں شیخ صاحب کی جانب اور شیخ صاحب سے مختلف سوالات پوچھتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو اصل خنثی ہیں وہ کون ہیں جو خواجہ سرا ہیں اور ان کی اقسام کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر جو خواجہ سرا جنہیں کہتے ہیں یا اجڑا بھی انہیں کہتے ہیں، خسرا بھی بعض لوگ، مختلف قسم کے الفاظ اور اصطلاحات ان پہ بولی جاتی ہیں۔ صحیح بات تو یہ کہ ان کے اندر اصل خواجہ سرا جو ہیں جن کو عربی زبان میں خنثی کہتے ہیں۔ دیکھیں، عربی میں دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے مخنث اور ایک ہے خنثی۔ لیکن مخنث جو ہے اس کا اطلاق غالباً اس مرد پر ہوتا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات بالرجال من النساء والمتشبہین بالنساء من الرجال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں عورتوں میں سے، اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے مرد کہ جو اپنی ہیں وہ مرد، یعنی قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ وہ مرد ہیں، لیکن اپنی آواز، اپنے چلنے کا انداز، اپنا لباس، اپنی شکل، اپنے بال، اپنی حرکات و سکنات وہ عورتوں والی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی فیلنگز دیتے ہیں لوگوں کو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ عورت ہے یا عورتوں کی طرح یعنی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے والے پر لعنت کریں تو یہ کبیرہ گناہ کی دلیل اور علامت ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے لعنت کی تو اس کا مطلب بد دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ایسے شخص کے لیے، اور یہ کبیرہ گناہ کی سب سے بڑی علامت ہے، اور یہ توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایسا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا اگر انسان جو ہے، ہاں البتہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ تو بہرحال ہاں، البتہ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی قدرتی طور پہ، پیدائشی طور پہ ہی ہے وہ مرد، لیکن اس کی آواز عورتوں کی طرح ہے یا اس کے چلنے کا انداز عورتوں کی طرح ہے
تو یا اس کی بعض حرکات عورتوں کی طرح ہیں تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، یہ گناہ گار نہیں ہے، بلکہ یہاں جو پکڑ جس کی ہوگی یا مجرم جو ہے وہ ہے ایسا مرد کہ جو ہے مرد لیکن جان بوجھ کر عورتوں جیسی آواز نکالتا ہے۔ آج دیکھیں آپ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے بہت سارے مرد ایسے ہیں جن کی آواز تھوڑی عورتوں والی ہوتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، عورت بن کر جو ہے وہ کئی مردوں کو ان سے پیسے بٹورتے ہیں، ایزی لوڈ کرواتے ہیں، کئی اور اس طرح کی آپ نے یوٹیوب کھولیں وہاں آپ کو کئی ایسے جو ہے وہ پرینک ملیں گے اور اس کو نام پرینک کا دیتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اور مرد ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے تجھے مرد پیدا کیا ہے، اور یہ تو ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی کہ آپ گویا کہ اعتراض کر رہے ہو کہ مجھے عورت ہونا چاہیے تھا، اور وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کر رہی گویا کہ وہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ اعتراض کر رہی ہے، اگرچہ زبان سے نہیں لیکن اس کی حالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اعتراض کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ مجھے تو مرد ہونا چاہیے تھا، اور مرد جو عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو، اپنے لباس کو، اپنے سٹائل کو، اپنی حرکات و سکنات کو عورت کی طرح بنائے۔ اس کو عربی میں مخنث کہتے ہیں۔ اور ایک ہے خنثی، اور خنثی جو ہے یہ خواجہ سرا جو واقعتاً ہی خواجہ سرا ہوتے ہیں، اور خواجہ سرا دو طرح کے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان یا انڈیا کے اندر جس قدر خواجہ سرا آپ کو روڈوں پہ اس طرح مختلف جگہوں پہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک خواجہ سرا جس کے اعضاء مطلب عام نارمل حالت سے زائد ہوں یا کم ہوں، یہ بہت کم ہے۔ اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو ان کی تعداد بہت کم ہے، کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی آپ کو روڈوں میں اور مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آتی ہے، کہ اصل میں خواجہ سرا کم ہوتے ہیں۔ اور یہ تو باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کا اظہار خود خواجہ سراؤں نے بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو مطلب ہماری اتنی تعداد نہیں ہے جتنی زیادہ تعداد ہمارے اندر گھس گئی ہے۔ مطلب بعض ایسے لوگ کہ جو غلط لواطت میں مبتلا ہوتے ہیں یا غلط کاری کرنا چاہتے ہیں یا مانگنا چاہتے ہیں یا مطلب بدکاری کے ان کے اندر عادت ہوتی ہے، ایسا ماحول چاہتے ہیں، وہ جان بوجھ کر گھس جاتے ہیں خواجہ سرا بن کر۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو خواجہ سرا نہیں ہوتے، اور یہ خود خواجہ سرا جو اصل ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے لوگوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں، لیکن میں اس وجہ سے اپنی شکل و صورت خواجہ سراؤں والی بنا کے آتا ہوں کہ اگر میں سیدھا انسان آؤں گا تو مجھے کوئی دے گا ہی نہیں، اور اگر میں ویسے عام حالت میں آؤں گا تو مجھے کوئی دے گا ہی نہیں۔ بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی صاحب اولاد ہے، ایک آدمی اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، لیکن وہ خواجہ سرا بن کے روڈوں پہ آ کے مانگتا ہے۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اتنے زیادہ مقدار میں خواجہ سرا نہیں ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں ہی زیادہ ہونے تھے۔ باقی ممالک کے اندر کبھی آپ نے دیکھا روڈوں پہ اس طرح پھر رہے ہوں اور وہاں خواجہ سرا ہوں؟ ٹھیک ہے موجود ہیں، لیکن اتنی تعداد میں نہیں ہیں جتنی تعداد میں آپ کو روڈوں میں پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو خواجہ سرا جو واقعتاً ہی خسرا جس کو کہتے ہیں یا ہجڑا کہتے ہیں یا اس کو خواجہ سرا جدید اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کو عربی میں خنثی کہتے ہیں، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ حالت واضح ہوتی ہے، مطلب بعض کے ہاں مردوں والے جو اعضاء ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں، اور کوئی ایک آدھا عضو زیادہ ہوتا ہے لیکن واضح ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا عورت ہونا واضح ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر تو اس کے اندر علامات جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، بلوغت سے پہلے اور علامات ہیں اور بلوغت کے بعد جو ہے وہ اور علامات ہیں۔ اگر ایک ایسا خواجہ سرا ہے کہ اس کے اندر دونوں شرم گاہیں ہیں، مرد والی بھی اور عورت والی بھی، تو اس میں بلوغت سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ پیشاب کس شرمگاہ سے کرتا ہے، پیشاب کس شرمگاہ سے کر رہا ہے۔ اگر تو وہ عورت والی شرمگاہ سے کر رہا ہے تو پھر عورت تصور ہوگا، اور اگر وہ مرد والی شرمگاہ سے کر رہا ہے تو پھر وہ مرد تصور ہوگا۔ یہ الفاظ ہم باقاعدہ یہ جو آپ مسائل بیان کر رہے ہیں یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام نے باقاعدہ ان کی رہنمائی کی ہے، اور معاشرے کے اندر بعض افراد کو ان کی بہت ضرورت پیش آتی ہے، اور اس سے متعلق کئی احکام جڑے ہوئے ہیں، اس سے متعلق اسلام کے اندر کئی ایک احکام ہیں اور اس پہ باقاعدہ اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ بلوغت سے پہلے اور بلوغت کے بعد مختلف علامات جو ہیں وہ بعض آثار میں، صحابہ کرام کے اقوال میں بھی اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی علماء نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تو بلوغت سے پہلے جو ہے وہ پیشاب کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی دونوں شرم گاہیں ہیں، اگر وہ مرد والی شرم گاہ سے پیشاب کر رہا ہے تو مرد متصور ہوگا،
اور اگر عورت والی شرمگاہ سے پیشاب کر رہا ہے تو عورت اس کو تصور کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد بلوغت ہے۔ اب جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو انسان ہی نا، تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اگر تو اس کے اوپر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے جسم سے کہ جو مردوں کی علامات ہیں، جیسا کہ داڑھی کا اگنا، اسی طرح جو ہے وہ احتلام کا ہو جانا، یا مطلب اس طرح کی جو مردوں کے ساتھ خاص علامات ہیں، تو پھر ایسا شخص جو ہے، ایسا انسان مرد تصور ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر چھاتیوں کا ابھرنا، مطلب جو عورتوں کی مخصوص علامت ہے، بعض لوگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں مرد ہوتے ہیں لیکن وہ سرجری کروا کر اپنی چھاتیاں بنواتے ہیں، سرجری کروا کر اپنی چھاتی بنواتے ہیں اور اپنے آپ کو کیمیکل استعمال، ادویات استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خواجہ سرا بنا کر پیش کریں معاشرے کے سامنے، اور اس بدکاری کی راہ پر جو ہے وہ چلیں۔ اور یہ اس کو ہم خواجہ سرا تصور نہیں کریں گے، لیکن قدرتی طور پہ، نیچرلی طور پہ اگر ایک انسان پیدا ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ یہ چھاتیاں جو ہیں یہ بالغ ہونے کے بعد یہ عموماً جنس کے اندر یہ نمایاں ہوتی ہیں، تو اگر تو مرد کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، داڑھی وغیرہ، تو مرد تصور ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر ایسی علامات ظاہر ہوئی ہیں جیسا کہ عورتوں کی چھاتی کا نمایاں ہونا، چھاتیوں کا بڑھ جانا، یا مطلب حیض کا آ جانا، مینسز کا آ جانا، یہ چیزیں، تو پھر وہ عورت تصور ہوگی۔ یہ پہلی صورت ہے اور یہ واضح ہے، اس کو کہتے ہیں خنثی، یعنی غیر مشکل، یعنی ایسا خواجہ سرا کہ جس کا فرق کرنا مشکل نہیں کہ یہ مرد ہے یا، کیونکہ اس کے اندر ایسے اعضاء اور ایسی علامات نمایاں ہیں کہ جن سے ہم فرق کر سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جس کے اندر مردوں کی علامات ہوں گی، مثلا اگر اس کے اندر عضو مخصوص احتلام ہوتا ہے اس کو، تو وہ شادی کر سکتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا خواجہ سرا ہے کہ اس کے اندر عورتوں کی علامات ہے، چھاتی بھی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر اس کو مینسز آتے ہیں تو وہ عام نارمل، بس یہ بالکل ایسے ہے، اگر ہم اس مسئلے کو زیادہ آسان کر کے سمجھنا چاہیں تو جیسے ایک بندے کی 5 انگلیاں ہیں، اس کی بجائے 6 ہوں، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، تو کیا جس کی 6 انگلیاں ہوں گی ہم اس کو مردوں میں سے نکال دیں گے؟ اگر کسی عورت کی 6 ہوں گی تو ہم اس کو عورتوں میں سے نکال دیں گے؟ تو جیسے انسان کے بدن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے، بعض اعضاء اضافی ہوتے ہیں، بعض اعضاء جو ہیں انسان کے اندر، انگلیوں کا زائد ہو جانا، ہاتھ پورے، بلکہ بعض لوگوں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مکمل ہاتھ کے ساتھ ایک چھوٹا ہاتھ، اس پہ بھی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، موجود ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کیا ہم ان کو انسانوں کی صف سے نکال دیں گے؟ ہم کہیں گے کہ نہیں اب یہ انسان نہیں، بالکل ایسے، یعنی اعضاء زوری ہاتھ نہیں، کسی اور عضو کا بھی زائد ہو جانا یہ بعید نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے شرمگاہ 2 ہیں لیکن اصل ان میں سے کام کرنے والی مرد والی ہے یا عورت والی ہے، تو وہ دونوں میں سے اگر مرد والی ہے تو مرد اپنے آپ کو تصور کرے گا، یہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ تو اگر مرد ہے تو اپنے آپ کو مرد تصور کرے گا، اگر عورت والا عضو اس کا زیادہ کام کرتا ہے تو عورت تصور کرے گا اپنے آپ کو، اور وہ شادی کرے۔ اگر اس کو مینسز ہوتے ہیں تو بلکہ ایسے خواجہ سراؤں کی رپورٹ موجود ہے کہ جو انہوں نے شادی کی اور ان کے بیٹے ہیں، بعض جو مردوں کے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے انہوں نے شادی کی، اللہ نے ان کو بیٹے دیے، اولاد دی، بعض عورتوں سے مشابہ انہوں نے شادی کی، ان کو بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی۔ تو یہ چیزیں اب اگر ہم اس اعتبار سے چلتے ہیں نا، یعنی میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ فرق سامنے رکھ کے چلتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اصل خواجہ سرا بہت کم رہ جائیں گے، اگر ہم یہ فرق سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قسم ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں خنثی مشکل، یعنی ایسا خواجہ سرا کہ جس کی مرد یا عورت کی علامت واضح نہیں، یعنی مشکل ہے کہ ہم فرق کر سکیں کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، یعنی اس کے اندر مرد کا بھی یا تو دونوں ہی نہیں، مرد اور عورت کی، اور صرف پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے ہی ایک ہی مطلب اس کے اندر وہ شرمگاہ موجود ہے، یا یہ ہے کہ دونوں ہیں لیکن فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے۔ تو یہ اصل میں مسئلہ جو ہے محل نظر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی ہم ان کی تیسری جنس نہیں بنائیں گے۔ بہرحال تو یہ قسم ہے، لیکن ایک اور قسم جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور وہ ہے مخنث، اس کو ہم یعنی کہ اس کی جنس تو نہیں بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ مرد عورتوں کی طرح اپنی شکل بناتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو مخنث کہتے ہیں، لیکن خنثی نہیں کہیں گے۔ خنثی صرف جو ہے وہ عربی میں اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 2 شرمگاہیں ہوں، یعنی اضافی شرمگاہ ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے اضافی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی اور عضو ہوتا ہے، تو یہ تو کسی عضو کا اضافی ہو جانا اس کو اس کی جنس سے نہیں نکال دیتا، اس کو معاشرے کے اندر حقیر نہیں بنا دیتا جیسے تصور کیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب، جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی کہ جو خواجہ سرا ہیں ان کے حوالے سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام یا دیندار طبقہ ان کو برا بھلا سمجھتا ہے، اور اسلام کے اندر ان کے پتہ نہیں حقوق ہیں یا نہیں ہیں۔ باقاعدہ جب ان کے بارے میں کچھ روایات ایسی ہیں جن کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کو برا بھلا سمجھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محفل سے اٹھا دیا۔ تو
نہ تو ان کو والدین قبول کرتے ہیں، نہ ان کو معاشرہ قبول کرتا ہے، اور نہ ہی ان کو ریاست جو ہے وہ ان کی سرپرستی کرتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ ان سے ڈرتے ہیں، جس طرح انڈیا کے اندر لوگ ان کو بھگوان سمجھتے ہیں۔ تو اصل میں ان کے جو حقوق ہیں وہ اسلام بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے تو آپ یہ واضح کر دیجئے۔ دیکھیے، یہ اعتراض جو ہے وہ تب کیا جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان کو مرد یا عورت کی جنس سے نکالتا ہو۔ مرد یا عورت کی جنس سے اسلام اگر ان کو نکالتا ہے تو پھر یہ اعتراض کیا جائے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں، باقاعدہ علماء نے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خواجہ سرا جو ہوتا ہے نا، اگر تو اس کے اندر ایسی علامات ہیں کہ جو مردوں والی ہیں تو اس کو مردوں کے حقوق دیے جائیں گے۔ دیکھیں، اسلام نے کب کہا ہے کہ ان کے کوئی حقوق ہی نہیں؟ لیکن جیسے ہم نے بات کی کہ ان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ان کی مختلف جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، ہم سب کو ایک ہی پلڑے کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ تو اس وجہ سے جس کا مرد یا عورت ہونا واضح ہے اور اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو مردوں والی ہیں یا عورتوں والی ہیں، تو اس کو اگر مردوں والی ہیں تو مردوں کے حقوق دیے جائیں گے اور اس کو اپنے آپ کو مرد ہی تصور کرنا چاہیے، اور اگر اس کے اندر عورتوں کی اوصاف اور علامات ہیں تو اس کو اپنے آپ کو عورت تصور کرنا چاہیے اور اس کو عورت کے حقوق ملیں گے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ مرد کے الگ حقوق ہیں، عورت کے حقوق الگ ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہمیں خواجہ سرا مل جاتا ہے کہ جس کی مطلب کہ مردانہ یا زنانہ یعنی عورتوں والی علامت واضح نہیں ہے، جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، تو اس پہ ہم غلبے کی بنیاد پہ یا ہم سمجھ لیں کہ احتیاط کے طور پہ جو جس طرف زیادہ رجحان ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو باقی یہ رہا کہ اسلام کے اندر ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں، باقاعدہ حقوق موجود ہیں۔ باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر ان کو باقاعدہ ان کی تحقیر کی گئی ہے، کوئی ایسی واللہ عالم میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے یا کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جس کے اندر ان کی تذلیل کی گئی ہو یا ان کو کوئی اور مخلوق سمجھا گیا ہو یا ان کی تحقیر کی گئی ہو، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض حدیث وارد ہوئی ہیں، وہ ان مردوں کو مخنث کہا گیا ہے جو اور ہوتے مرد ہیں لیکن عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پہ لعنت کی گئی ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں مختلف حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے۔ باقی جو خنثی ہیں، مطلب کہ جس کا مرد یا عورت ہونا غیر واضح ہے، تو اس کے بارے میں تو ایسی کوئی میرے علم میں حدیث نہیں ہے کہ ان کی تذلیل کی گئی ہو، ان کی تحقیر کی گئی ہو۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے گھر کے اندر ایک جو ہے وہ خواجہ سرا، وہ جب آپ طائف پر حملہ کرنے کے لیے جانے لگے، غزوہ طائف کے لیے، تو اس نے ایک صحابی کو کہا، حضرت غالباً عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، حضرت عائشہ کے بھائی، ان کو کہا کہ تم وہاں طائف میں جا رہے ہو تو وہاں فلاں سردار ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، تقبل باربعین وتدبر بثمانین، کافی خوبصورت ہے، موٹی تازی ہے، اور اس کی خوبیوں کو بیان کیا، تو ان سے اگر وہ تمہیں مل جائے تو اس سے شادی کر لینا یا اسے جو ہے وہ قیدی بنا لینا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو اس معاملے میں ہم نرمی کرتے تھے کہ مطلب ان کو ہماری خواتین کے اندر بھی مطلب یہ آ جاتے تھے، مردوں کے اندر بھی آ جاتے تھے، لیکن آئندہ سے یہ تمہارے اوپر داخل نہ ہوں۔ آپ نے کیوں روکا؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ تمہاری عورتوں کی خوبیاں اور اوصاف دوسروں کے سامنے جا کے بیان کریں گے، اور یہی احتیاط جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہی احتیاط ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر تو اس کا مرد یا عورت ہونا غیر واضح ہے تو مرد بھی جب اس سے ملیں گے احتیاط کریں گے اور عورتیں بھی جب ملیں گی تو احتیاط کریں گے۔ یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ مطلب کہ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ عورت کو عورت کے سامنے جو ہے وہ شرمگاہ کھولنے سے منع کیا گیا اور مرد کو مرد کے سامنے، تو جب عورت کو عورت کے سامنے عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے روکا گیا، مرد کو مرد کی، تو خواجہ سرا جو ہے وہ عورت کے سامنے کیسے مطلب وہ شرمگاہ کو کھول سکتے ہیں یا مرد کے سامنے؟ تو لہٰذا مردوں سے جب ملیں گے تو مرد احتیاط کریں گے اور وہ بھی مردوں سے احتیاط کریں گے، اور جب عورتوں سے ملیں گے تو عورتوں سے احتیاط کریں گے اور عورتیں ان سے احتیاط کریں گی۔ یہ اصل مقصود ہے، اور اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ سے یہ تمہارے اوپر داخل نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہاری عورتوں کی خوبیاں جا کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر تم بغیر پردے کے ان کو اپنے گھر کے اندر داخل کرو گے تو یہ دوسرے مردوں کو جا کے بتائیں گے فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی ایسی، اس وجہ سے آپ نے احتیاطاً منع کیا ہے۔ لیکن کہیں تحقیر کسی حدیث کے اندر آپ نے کی ہو یا ان کی تذلیل کی ہو تو واللہ عالم میرے ناقص علم کے مطابق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر جو واقعتاً ہی خواجہ سرا ہو اس کی کوئی جو ہے وہ تذلیل کی گئی ہو یا تحقیر کی گئی ہو، سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر معاشرہ حقوق نہیں دیتا تو یہ اسلام پر اعتراض تو نہیں، یہ تو قانون پہ اعتراض بننا چاہیے نا۔ جس جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ تو اس پہ اعتراض بننا چاہیے
جس قانون کو قانون مطلب بہت اعلیٰ قانون سمجھا جاتا ہے اس پہ اعتراض ہونا چاہیے. اسلام پہ تو اعتراض نہیں بنتا. اگر معاشرہ حقوق نہیں دے رہا تو ہم اس کو اسلام سمجھیں گے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہے. کسی جاہل مسلمان سے غلطی ہو جانا یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو وہ جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اسلام وہ نہیں جو لوگ کر رہے ہیں آج. ہم اس کو اسلام نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے فلاں قبیلے کی زندگی نمونہ ہے، فلاں لوگوں کی، بلکہ فرمایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر معاشرہ جو ہے وہ ان کو حقوق نہیں دے رہا تو وہ معاشرے کا قصور ہے، وہ اس ملک کی حکومت کا جو ہے وہ قصور ہے، وہ اس ریاست کا قصور ہے، نہ کہ اسلام کا اور کتاب و سنت کا جو ہے وہ کوئی قصور ہے کہ انہوں نے ان کو حقوق نہیں دیے. انہوں نے حقوق دیے ہیں. میں جیسے بتا رہا ہوں کہ مرد ہے تو مردوں کے حقوق لے گا، اور وراثت کے اندر بھی مرد کی وراثت لے گا، اور اگر عورت ہے تو عورت کی وراثت لے گی. اور اگر جو ہے وہ اس کا مرد اور عورت ہونا غیر واضح ہے، اور یہ بہت کم مقدار ہے معاشرے کے اندر، یہ بہت کم مقدار ہے، آپ سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس کے پھر احتیاط کا پہلو اختیار کیا جائے گا. احتیاط یہ ہے کہ وہ اگر مرد کی طرف زیادہ رجحان ہو، پھر وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اس کی علامات کو دیکھا جائے گا. اگر داڑھی ہے یا داڑھی نہیں ہے، چھاتیاں ہیں یا نہیں ہے، یا پیشاب اور ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. خواجہ اسرا کے حوالے سے جو سوال ہے وہ ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جوڑا ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، مرد اور عورت. تو یہ جو خواجہ اسرا ہے، کیا یہ ایک تیسری جنس ہے یا پھر یہ ان کی ایک معذوری ہے یا عذر ہے، معذور ہیں وہ؟ اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام میں کوئی تیسری جنس نہیں ہے. نہ اسلام یہ فرق رکھتا ہے، نہ اسلام نے فرق کیا ہے، اور نہ ہی اگر اس کو تیسری جنس، اور بلکہ یہ جواب ہے اس چیز کا جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ جواب ہے اس بات کا کہ اسلام نے تو فرق کیا ہی نہیں. اسلام نے تو ان کو تیسری جنس بنایا ہی نہیں. یہ تم نے، تمہارے معاشرے نے، تمہاری ریاست نے، تمہارے قوانین نے اسے تیسری جنس بنایا ہے. اسلام نے تو اس کو اگر مردوں والی صفات ہیں تو مرد تصور کیا، اگر عورتوں والی تو عورت تصور کیا. اسلام میں تو کوئی تیسری جنس ہے ہی نہیں. یہ بلکہ تصور ہی غلط ہے. جو شی میل والا تصور پیش کیا جاتا ہے نا، یہ تصور ہی غلط ہے، اور یہ بہت بڑی سازش ہے اسلام کے خلاف. یعنی یہ اصل میں سازش کے لیے یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں تمہارے ہاں تو خواجہ سرا ان کے کوئی حقوق ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر تو کوئی تیسری جنس ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں تو دو جنس ہیں، یہ مرد اور عورت. اور ہمارے جو خواجہ سرا بھائی ہیں انسان، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں گے جی میں معاشرے کی شاید سب سے گری ہوئی ذات ہوں اور میری کوئی عزت نہیں معاشرے کے اندر. یہ تصور کیا جاتا ہے، ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے. اور یہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ حوصلہ رکھو اور ہمت کرو، اپنے حوصلے کو بڑھاؤ، ہمتوں کو بڑھاؤ. اور یہ نہیں کہ انسان شروع سے یہ تصور لے کر بیٹھ جائے کہ میں چونکہ خواجہ سرا ہوں اب معاشرہ مجھے عزت نہیں دے گا، گھر والے مجھے. یہ احساس کمتری کا جب وہ شکار ہوتے ہیں تو پھر معاشرہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے. لیکن بہت سارے، ابھی گزشتہ دنوں کی خبر تھی کہ ایک خواجہ سرا جو ہے اس نے MBBS ڈاکٹر بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری بڑی بڑی پوسٹوں پہ خواجہ سرا موجود ہیں. تو وہ کہاں سے نکلے؟ وہ بھی تو اسی مطلب انسانوں سے نکلے ہیں نا، لیکن وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. بلکہ بہت سے ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے حقوق کے لیے لڑے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑے ہیں. اور انہوں نے، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پاکستان کے اندر تھوڑے خواجہ سرا ہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی تو کچھ نہ کچھ تعداد ہے. لیکن کیا سعودی عرب کے اندر آپ کو ایسے روڈوں پہ نظر آتے ہیں؟ مصر ہے، جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، کیا آپ کو روڈوں پہ ایسے اس حالت میں نظر آتے ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر احساس کمتری نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں. وہ شروع میں دیکھتے ہیں اگر اس کی حرکات و سکنات مردوں والی ہے تو مردوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اور مردوں کے اندر پڑھتے ہیں، مردوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، مردوں والے پیشے اختیار کرتے ہیں. اور اگر ان کے اندر عورتوں والی حرکات و سکنات ہیں تو وہ عورتوں والے پیشہ اختیار کرتے ہیں. عورتوں کے مدارس میں پڑھتی ہیں، عورتوں کے اسکول کے اندر وہ پڑھتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو عورت تصور کرتی ہیں. تو یہ اصل ہے، انسان کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر ہے، اس پہ ایمان رکھنا چاہیے. یعنی اہم بات تو یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں. اور سب سے اہم جو بات ہے بنیادی وہ یہ کہ وہ ان کا ایمان کس قدر مضبوط ہوتا ہے. تو ان کو بھی اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں بنا دیا ہے ہم اس پر خوش ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ نعمتیں یہاں پہ نہیں دے رہا جس طرح دیگر مردوں کو اور عورتوں کو نہیں ملتی تو آخرت میں دے گا. یہی ہے نا مسئلہ، ہمارے یہاں عقیدے کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں قضاء و قدر پہ ایک انسان کو قضاء و قدر پہ ایمان ہونا چاہیے. پھر خصوصاً مسلمان کو تو قضاء و قدر پہ یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں یہ ایک آزمائش لکھی تھی، اب اس کے مقدر میں کر دی، اس کو اللہ کی رضا پہ خوش رہنا چاہیے. اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو جستجو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. یہ نہ سمجھ لے پیدا ہوتے یا تھوڑا جوان ہوتے ہی کہ اب میرا پیشہ صرف بدکاری کروانا ہے یا روڈوں پہ جا کے مانگنا ہے
یا اپنے آپ کو ایک گھٹیا مخلوق سمجھنا ہے؟ نہیں، اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ لوگوں کے سامنے یعنی یہ تصور کرواتا ہے نا، باور کرواتا ہے، تو لوگ پھر اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو ایک تیسری مخلوق نہیں سمجھیں گے بلکہ آپ مرد یا عورت ہی سمجھیں گے تو آپ کو معاشرہ حقوق بھی دے گا، آپ کی معاشرہ رسپیکٹ بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، لیکن سارے برابر نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے خواجہ سرا ہیں جو خود اپنی تذلیل کرواتے ہیں، جو خود اپنی تحقیر کرواتے ہیں اور خود غلط بدکاری کی طرف جاتے ہیں، وگرنہ بہت سارے ایسے جو نہیں کرتے یہ، اور وہ معاشرے کے اندر عزت بھی پاتے ہیں اور ان کو پوسٹ بھی ملتی ہے اور ان کو عزت بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میری نصیحت ہے کہ ایسے ہمارے جو مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں، ہم کہیں گے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہمت کریں۔ دیگر ممالک میں بھی خواجہ سرا موجود ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو تیسری جنس تصور نہیں کرتے۔ اگر مردوں کی خصوصیات ان کے اندر ہیں تو مرد تصور کر کے ہمت کرتے ہیں، جرأت اور جستجو کرتے ہیں اور مردوں کا پیشہ اختیار کرتے ہیں اور معاشرے میں کام کرتے ہیں، نام بناتے ہیں۔ اور اگر عورتیں ہیں تو عورتوں والے وہ کام کر کے معاشرے کے اندر اپنا نام پیدا کرتے ہیں، نام بناتے ہیں اور وہ معاشرے کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آئیے، ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ آپ نے بھی معاشرے کی خدمت کرنی، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا۔ آپ کا پیشہ مانگنا نہیں ہے، آپ کا پیشہ بدکاری یا فحاشی کروانا نہیں ہے یا یہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ایک معزز جو ہے وہ معاشرے کا حصہ ہیں، معزز شہری ہیں، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق مرد عورتوں میں سے ایک ہیں۔ تیسری کوئی آپ کی قسم نہیں، اسلام نے کوئی فرق نہیں کیا، اور باقاعدہ وراثت کے اندر بھی اس کو اگر مردوں کی خصوصیات ہے تو مردوں والا حصہ دیا جائے گا، عورتوں کی تو عورتوں کا حصہ دیا جائے گا، کوئی اسلام نے فرق نہیں کیا۔ اسی طرح عبادات کے اندر اگر اس کے اندر داڑھی ہے، دیگر خصوصیات ہے، تو مردوں والی عبادات کرے گا اور مردوں کے ساتھ ہی ہے، اور عورتوں کے تو عورتوں کے اس کے اوپر احکامات جاری ہوں گے۔ تو کوئی فرق نہیں اسلام کے اندر۔ شیخ صاحب، ان کی جو شادی کا حکم ہے خواجہ سراؤں کی، وہ کیا ہے؟ ایک تو آپ یہ واضح کر دیجئے ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں، اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی جنس تبدیل کروا لیتے ہیں، تو اس بارے میں آپ واضح کر دیجئے کہ جنس تبدیل کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کے حوالے سے میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ کوئی تیسری جنس ہو تو ہم یہ مسئلہ ڈسکس کریں کہ شادی کر سکتے کہ نہیں۔ اگر تو اس کے اندر مردوں کی علامات اور خصوصیات موجود ہیں تو وہ شادی کرے گا عورت کے ساتھ، اور اگر اس کے اندر عورت مطلب کہ اس کو جیسے ہم نے کہا مینسز آتے ہیں، اس کی مطلب کہ چھاتی جیسے ہم نے علامات ذکر کی ہیں، تو وہ بھی شادی کرے گی، صاف ظاہر ہے کسی مرد کے ساتھ۔ صرف میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بنایا جاتا ہے، اسلام میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک عضو اضافی ہے، ایک عضو اضافی ہے، باقی اگر اس کو مینسز آتے ہیں اور اس کے اندر عورتوں کی خصوصیات ہیں تو وہ شادی کرے اس طرح۔ اور دوسری بات یہ کہ شادی کو واجب نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، ہر صورت میں شادی کرنا، نکاح کرنا واجب نہیں ہے، اس کے مختلف حالات ہیں، بسا اوقات واجب ہوتا ہے، بسا اوقات مستحب اور افضل ہوتا ہے، بسا اوقات مکروہ ہوتا ہے، بسا اوقات حرام بھی ہوتا ہے، اور اس کے مختلف حالتیں، اور یہ ہر ایک کی حالت کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس کو چاہیے کہ ایسے ہماری جو مسلمان بہنیں یا بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جا کر کسی اچھے عالم سے مشورہ لیں کہ میرے اندر یہ خصوصیات اور علامات ہیں، میں مطلب کیا کروں۔ تو حل تو موجود ہے نا شریعت کے اندر، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور رہا اپنی جنس تبدیل کرنے کا مسئلہ جو آج کل ٹرینڈ بن چکا ہے، تو اس میں دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر واقعہ ہی کوئی خواجہ سرا ہے، واقعہ ہی کوئی خواجہ سرا ہے، تو سب سے پہلے یہ کہ فیصلہ وہ نہیں کرے گا اپنی جنس تبدیل کرنے کا کہ میں نے مرد بننا یا عورت، بلکہ معتبر اتھینٹک جو معتبر ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے مشورہ کریں اور وہ تحقیق کریں، جیسا کہ علماء کا فتویٰ موجود ہے، جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی اس کا بھی فتویٰ موجود ہے کہ ڈاکٹر حضرات یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ جنس عورت بن سکتی ہے یا مرد بن سکتی ہے، اور یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے، یہ جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا مرد اور عورت ہونا تو غیر واضح ہے، لیکن اگر آپریٹ کیا جائے یا آپریشن کیا جائے، سرجری کرنے کے بعد یہ عورت بن سکتی ہے یا مرد بن سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ ہے مرد لیکن عورت بننا چاہتا ہے، یا ہے عورت یعنی جنس واضح ہے لیکن وہ مینشن کر رہا ہے کہ غیر واضح ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی جنس کو تبدیل کرے بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، واقعتاً اس کی جنس غیر واضح ہے، پھر ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں گے، یہ میڈیکل جو سائنس ہے یہ فیصلہ کرے گی، نہ کہ وہ خود آدمی اس بارے میں فیصلہ کرے گا، اور وہ بھی رپورٹس وغیرہ، تحقیقات اور ٹیسٹ وغیرہ، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر ہم نے کوشش کی خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو شکوک و شبہات اور اشکال پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی۔ اسلام ان کو بڑی عزت دیتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے، یہ انسان ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ تعین ہم نہیں کریں گے، یہ ماہر طبیب کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ آپ نے ان کو عزت دینی ہے، اور
انہوں نے خود اپنی عزت بنانی ہے، ان کو چاہیے کہ یہ خود کو تسلیم کریں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اور کسی قسم کا اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے علماء سے رہنمائی کریں، حکومت وقت سے رہنمائی لیں اور اپنے حقوق حاصل کریں۔ اگر آپ کے کسی قسم کے سوالات ہیں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔